اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے کل کے درس میں ہم نے میثاق مدینہ، چارٹر آف مدینہ کو ڈسکس کیا تھا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ مشرکین مکہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو یہاں یثرب میں بھی آ کر اس قدر تنگ کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطرات کے پیش نظر اپنے گھر پر سیکورٹی بٹھائی۔ کئی ایک جھڑپیں ہوئیں، کئی ایک وارداتیں ہوئیں۔ قرظ بن جابر فہری کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ ظالم کیا کرتے تھے، شو یہ کر رہے ہوتے تھے کہ ہم سیریا جا رہے ہیں تجارت کے لیے، شام، اور مدینہ کے آس پاس سے جب گزر رہے ہوتے تھے نزدیک تو آ کر مدینہ پر حملہ کر دیتے تھے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہو رہی تھی۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی، اور وہ آیت نازل ہوئی سورۃ الحج کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ بہت ہو گیا، 13 سال مکہ کے اور 1.5 سال یہاں مدینہ میں، 14.5 سال ان کا ظلم برداشت کرتے ہوئے اس پیریڈ میں مسلمانوں کو اجتماعی طور پر ری ایکشن یا رد عمل کی اجازت نہیں تھی۔ ویسے انفرادی طور پر اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرتا اور وہ اپنا بدلہ چکا لیتا، لیکن بحیثیت جماعت کافروں کے خلاف لڑنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں تھی۔ صبر، حوصلہ، تبلیغ کرتے رہیں، برداشت کریں، بس یہ انسٹرکشنز تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر عمل کرتے ہوئے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ چل رہے تھے، حتیٰ کہ اپنا بھائی وطن بھی چھوڑ دیا اور انہوں نے یہاں بھی ناک میں دم کر دیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اجازت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسلح جدوجہد اور اپنے دفاع کی اجازت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے۔ ایک کام آپ نے یہ کیا، بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ منورہ کے مضافات میں چاروں طرف جو قبائل آباد تھے، جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن معاہدے کیے، اور اس معاہدے کی ایک خاص شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو وعدہ ہوتا تھا کہ اگر تمہارا کوئی دشمن تم پر حملہ کرے تو بحیثیت تمہارا پڑوسی میرا فرض ہے میں تمہیں سپورٹ کروں، تمہارا دفاع کروں، ہمیں اطلاع کرنا، ہم آئیں گے تمہاری مدد کے لیے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے، ہر ایک کو ضرورت تھی، اس وقت دشمنیاں چلتی تھیں۔ اسی طرح اگر ہمارا کوئی دشمن آپ کے علاقے سے گزر کر ہم پر یعنی مدینہ پر حملہ کرنا چاہے
تو آپ کا بھی اخلاقی طور پہ یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو راستہ نہیں دو گے، ان کو سپورٹ نہیں کرو گے، روکنے کی کوشش کرو گے اور فوراً ہمیں اطلاع کرو گے۔ سارا بوجھ ہم تم پر نہیں ڈالیں گے، ہم خود آ کر ان کے خلاف لڑیں گے۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا۔ دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ صحابہ کرام کو عسکری تربیت دی، جہاد کی تربیت دی۔ اچھا، مکہ والے لوگ ان کا مزاج مختلف تھا، مدینہ والوں کا مختلف تھا، اور یہ فرق آج تک چلا آ رہا ہے۔ مکہ والے جو یہاں سے مہاجر ہجرت کر کے گئے تھے، یہ ساری چیزوں کے بڑے اچھی طرح واقف تھے، جنگ و جدل، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر کس طرح جنگ کرنی ہے، دوڑ کیسے لگانی ہے، یہ ان ساری چیزوں کے واقف تھے۔ لیکن ان کے برعکس مدینہ والے لوگ وہ انتہائی پرامن اور گھوڑے پر ویسے شوقیہ سواری کرتے تھے، لیکن گھوڑے کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر لڑائی کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یثربی صحابہ کرام کو اس کی تربیت بھی دلائی۔ تیسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر مدینہ کے مضافات میں 5-7 میل کے فاصلے پر ان کو بھیج دیتے تھے کہ گشت کرتے رہو۔ اب اس کا مقصد یہ تھا کہ پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا تھا کہ اچانک رات کو مکہ والوں کا کوئی نہ کوئی گروپ حملہ کر رہا ہوتا تھا۔ اب جب یہ دستے مختلف راستے پر گھوم رہے ہیں، اگر کہیں سے کوئی دشمن آ رہا ہوتا تو ان کو انسٹرکشنز تھی کہ چند بندے ان کو وہاں روکنے کی کوشش کرو، اور ایک آدھ بھاگا ہوا گھوڑا دوڑا کر آئے مدینہ اور آ کر اعلان کرے، یہاں بتائے، تاکہ یہاں کے لوگ پہلے الرٹ ہو جائیں۔ اب اس سے دشمن کو بھی ایک پیغام گیا کہ اب ہم اچانک شب خون نہیں مار سکتے، مسلمان ریڈ الرٹ ہیں، اور اگر ان کے دستے ادھر باہر اتنے پھر رہے ہیں تو یقیناً اندر بھی ان کی ایک فوج تیار ہوگی، لڑنا آسان نہیں ہوگا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کے تحت تدابیر اختیار کی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر جھڑپیں شروع ہو گئیں۔ مشہور ہے کہ پہلی مسلح جنگ جو ہے جنگ بدر ہے، لیکن اس جنگ بدر سے پہلے، غزوہ بدر سے پہلے 8 ملٹری ایکشنز ہیں، 8 جھڑپیں ہیں، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہیں، جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں۔ سرایا جمع ہوتی ہے سریہ کی۔ سریہ وہ لشکر ہوتا تھا، وہ جنگ ہوتی تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے جاتے تھے، اپنی جگہ پہ کسی صحابی کو کمانڈ دیتے تھے، وہ کمانڈ کرتا تھا۔ اور غزوہ وہ لشکر ہوتا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے جاتے تھے اور خود کمانڈ کرتے تھے۔ اب وہ جو 8 سارے ہیں ان پر تو ہم نہیں بات کر سکتے، ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر، لیکن 2 کا تذکرہ ضروری ہے، ایک سریہ اور ایک غزوے کا۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی جنگ کو، کسی بھی لڑائی کو جب آپ ڈسکس کرنا چاہیں، اس پر تحقیقی مقالہ لکھنا چاہیں، لیکچر دینا چاہیں، بیان کرنا چاہیں، تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ کی وجہ کیا تھی، یہ جنگ ہوئی کیوں۔ جب تک یہ پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے، پوری جنگ کی غرض و غایت اور فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نقطہ بہت ضروری ہے۔ تو اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ غزوہ بدر کی جو ریزن ہوئی، جو وجہ بنی، اور اسی کی نتیجے میں غزوہ ذل الشیرہ اور سریہ نخلہ ہوا، وہ کیا تھا۔ مکہ والوں نے
ایک میٹنگ کی خانہ کعبہ کے پاس، سارے قبائل کے یہاں کے نمائندے موجود، کہ بھائی مسلمان یہاں سے نکل کے وہاں چلے گئے ہیں یثرب، اور یثربیوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا ہے، اور انہوں نے عبداللہ ابن ابی کو کئی خط بھی لکھے تھے کہ تم یہاں کے بڑے ہو، سردار ہو، تم نے ہمارے ان بھگوڑوں کو پناہ دے رکھی ہے، ہم وہاں آ کر تمہاری خبر لیں گے۔ اس کو اپنے طور پہ دھمکیاں اور ڈائریکٹ مسلمانوں پر حملے اور یہ الگ تھے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں نے وہاں جا کر اپنی حکومت قائم کر لی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہیں، ان کو ختم کرنا تو بہرحال ضروری ہے۔ اب پہلے ہم سے نہیں ہو سکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات ہم معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ بچ کے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اب وہاں یہ کام اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بھرپور تیاری چاہیے، اچھی تکڑی فوج چاہیے، اخراجات ہوں گے، اس کے لیے پیسہ چاہیے۔ چنانچہ سارے قبائل اپنی اپنی طرف سے فائٹرز اور چندہ کہہ لیجئے جو اخراجات ہونے اس کا بندوبست کریں۔ سب نے اپنی اپنی طرف سے وعدے دیے کہ اس وقت تک ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک کہ مدینہ کی اس اسٹیٹ کو ہم ختم نہیں کر لیتے۔ ابو سفیان اور اس کا گروپ شام جانے والا تھا تجارت کے لیے، اور یہ بہت بڑا ان کا بزنس ٹرپ تھا۔ تو اس نے وعدہ دیا کہ میں ابھی جا رہا ہوں تجارت پہ، واپس آؤں گا تو اپنی ٹوٹل انکم جو اس ٹرپ کی ہوگی اس کا 50%، آدھا حصہ، صرف پروفٹ کا نہیں، ٹوٹل انکم کا، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے پیسہ دے دوں گا۔ اب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ابو سفیان کو شام جانے سے روکنا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی کہ یہ جیسے پہلے کئی مرتبہ ہو چکا تھا، کوئی بعید نہیں تھی، شو کر رہے ہیں کہ ہم شام جا رہے ہیں تجارت کے لیے اور مدینہ کے حدود میں آ کر مدینہ پر حملہ کر دیں، جیسے پہلے ان کے ساتھیوں نے کیا تھا کئی مرتبہ۔ دوسری بات یہ اصل سمجھنے کی ہے کہ وہ پیسہ جو ہمیں مارنے کے لیے، ہمیں ختم کرنے کے لیے آ رہا ہو، وہ ان کے پاس کیوں آئے، یہ سوال بنتا ہے، اور پوری دنیا شروع سے لے کر اب تک اس پر قائم ہے۔ جس سے بھی خطرہ ہو آج سے 50 سال بعد اس پر اقتصادی پابندیاں لگاتے ہیں یہ لوگ۔ آئے روز ہم سنتے ہیں جی فلاں ملک یہ اپنے جوہری ہتھیار ختم کرے، یہ پروجیکٹ اپنا ختم کرے، ایٹمی ہتھیار کیوں بنا رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، اور معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس وقت ویپن کی وار نہیں رہی ہے، پہلے ہوتی تھی، اور اکانومی کو تباہ کرنا یہ روز اول سے یہ پہلا قدم ہوتا تھا کہ اگر بندہ اقتصادی طور پہ کمزور ہے، ملک یا قبیلہ، تو وہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ اس سے جو چاہے منوا لیں۔ اب پاکستان جیسا حال دیکھ لیجئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آرڈر ہوتا تھا آپ اس پر عمل کرتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ ان کے خلاف، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ جرم کیا تھا؟ صرف توحید نا، اور تو کریکٹر کے لحاظ سے کہتے تھے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی، نہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہوئی تھی، بلکہ ان کو تو قدر کرنی چاہیے تھی، آپ کے احسانات تھے ان پر۔
تو صرف توحید تو اچھا۔ اب یہ بات دیکھیں، آپ کی فیکٹری ہے، آپ کی مل ہے، آپ کا گھر ہے، آپ اس میں مداخلت برداشت کرتے ہیں کسی دوسرے کی؟ بالکل نہیں۔ میری فیکٹری ہے، میری مل ہے، میرا گھر ہے، یا میری بات چلے گی، تمہاری بات کیوں چلے گی؟ یہ کائنات بھی کسی کی پراپرٹی ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس رب کی ہے، اس کو بھی یہی اختیار حاصل ہے، حق حاصل ہے کہ اس پر اس کی بات چلے، کسی اور کی بات نہ چلے، اس کا حکم مانا جائے، اس کو پورا حق پہنچتا ہے۔ اب وہ اپنا یہ حق باغیوں سے، غداروں سے، غاصبوں سے حاصل کرنے کے لیے چاہے تو خود، اور اس کے پاس سارے اختیارات ہیں، کن کا لفظ کہہ کے سب کو تباہ کر دے، بلکہ وہ تو یہ بھی کر سکتا کہ کن کا لفظ کہہ کے سب کو اپنا گرویدہ بنا لے، فرما بردار بنا لے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اپنی یہ سنت نہیں رکھی، مسلمانوں کو ٹیسٹ کے لیے یہ ذمہ داری دی کہ یہ میرا کام تم کرو گے، تو مسلمانوں پر یوں جہاد فرض ہوا۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی، جب یہ لوگ باز نہ آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر بھی کر دیا، یہی اجازت نامہ حکم نامے میں تبدیل ہوا۔ جب تک اجازت ہوتی ہے انسان کو اختیار ہوتا ہے وہ کام کرے یا نہ کرے، لیکن جب آرڈر آ جائے تو وہ تو اوبے کرنا پڑتا ہے، اور اللہ کا آرڈر ہو۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ کے الفاظ موجود ہیں قرآن پاک کے کہ اب مزید ان کو ہم ڈھیل نہیں دے سکتے، اب ان کے خلاف آپ مسلح جد و جہد شروع کر دیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ یہ بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ بہت سارے نان مسلم وہ تو یہ اعتراض کرتے ہی ہیں، کئی ہمارے پڑھے لکھے بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ کا تجارتی قافلہ تھا اور مسلمانوں نے جناب اس کو لوٹنے کی کوشش کی اور اس لیے غزوہ بدر ہوئی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان اپنا گروپ لے کر نکل رہا ہے شام کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 200 مجاہدین اپنے ساتھ لے کر نکلے اور اندازہ لگا کر چلتے رہے کہ کس راستے سے وہ آ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذوالشیرہ کے مقام پر جب پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ ابو سفیان دوسرے راستے سے نکل گیا ہے اور وہ شام پہنچنے والا ہوگا یا پہنچ چکا ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالشیرہ کے مقام پر بنو مدلج قبیلہ جو تھا اس کے ساتھ وہی امن کا معاہدہ کیا اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چند صحابہ کرام کو شام بھیجا کہ وہاں جاؤ بھیس بدل کر کے ابو سفیان کے لشکر پر نظر رکھو، جب وہ واپس پلٹ رہا ہو تو بھاگے ہوئے آ کر مجھے اطلاع کرو، تاکہ جاتے ہوئے تو ہم نہیں پکڑ سکے، واپسی پہ ہم اس کو پکڑ لیں۔ اب یہ اس کو پکڑنا کتنا ضروری تھا یہ آج سن لیجئے، باقی غزوہ بدر کی تفصیل انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا۔ جب ابو سفیان واپس پلٹ رہا تھا شام سے، 1000 اونٹ تھا اور اس پر 262 کلو گرام سونا تھا۔ 262 کلو گرام سونا، اب آج کے حساب سے ذرا لگائیں تو یہ کتنے ارب بنے گا، باقی سامان الگ۔ اگر وہ جو اس نے وعدہ کیا تھا مکہ والوں کے ساتھ کہ میں 50% مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے دے دوں گا، اگر آدھی رقم وہ دے دیتا تو مدینے کی تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، روم سے بھی فوج ہائر کر کے لا سکتے، پیسے سے کیا نہیں حاصل ہو سکتا، جہاں سے چاہیں آپ کو فوج مل جائے گی۔ تو کتنا ضروری تھا ان کو روکنا۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو سفیان خطرے کے پیش نظر اس نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے اپنے قافلے کے، اور پہلا گروپ بھیج رہا ہے 4 بندوں کا، عثمان، حکیم، عمر حضرمی اور نوفل۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، جو زینب بنت جحش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ تھیں، ان کے بھائی تھے، ان کو کمانڈ دی، 20 فائٹرز دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا کہ جاؤ اور ابو سفیان کا یہ جو پہلا چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے اس کو روکو اور اس کو مکہ داخل نہ ہونے دینا۔ اب یہ گروپ چلا، جب یہ وادی نخلہ میں پہنچے، یہ رجب کا مہینہ تھا، 4 مہینے حرمت والے ہیں، رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، جن میں شروع سے لڑائی منع، اور وہ عرب لوگ بھی، جاہل لوگ بھی، جب ان میں سے کوئی مہینہ شروع ہو جاتا تو لڑائی اپنی روک لیتے تھے، جب مہینہ یہ ختم ہوا پھر دوبارہ شروع ہو جاتے تھے۔ اب رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، آخری تاریخیں چل رہی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وفد جا رہا ہے۔ وادی نخلہ میں جب یہ پہنچے، ان کو خبر ملی کہ وہ ان کا ابو سفیان کا وہ چھوٹا سا گروپ اس راستے سے آ رہا ہے اور یہیں سے گزرے گا۔ اب آپس میں مشورہ کیا کیا کریں، آخری تاریخ تھی رجب کی، اگر ہم ان کو روکیں گے یقیناً لڑائی ہوگی، اور لڑائی منع ہے حرمت والے مہینے میں۔ اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آ جائے کل، تو وہ رکے ہوئے تو نہیں، بیٹھے ہوئے تو نہیں، وہ ان کا تو سفر جاری ہے، کل تک وہ یہاں سے نکل کے مکہ پہنچ جائیں گے، جس مشن پہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہم اس میں فیل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ بات ذہن میں آئی کہ ہر حکم کی کوئی نہ کوئی استثناء ہوتی ہے۔ اب جیسے نماز ہے، اصل میں کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے بھی حرکات نہیں کر سکتا تو اشارے، یہ رخصت دی گئی ہے۔ اسی طرح جیسے روزے کی رخصت دی گئی ہے، تو مسلمانوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھا، رسول اللہ کو بھی تو معلوم تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں بھیجا اس مشن پر، تو یقیناً یہ مستثنا ہوگا، اس پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا۔ چنانچہ پھر بھی احتیاط کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ لڑائی نہ ہو اور ان کو پرامن طریقے سے روک لیں اور مکہ نہ جانے دیں، مگر وہ پہلے سے تلے ہوئے۔ چنانچہ جب تبادلہ ہوا تو اس میں عمر حضرمی مارا گیا، نوفل بھاگ گیا، اور 2 بندے عثمان اور حکیم یہ مسلمانوں نے اریسٹ کر لیے اور واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ جب پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ساری روداد سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلطی ہو گئی، رجب کا مہینہ تھا، لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور ادھر مشرکین مکہ نے واویلا بھی کیا، پروپیگنڈا بھی کیا کہ مسلمان ویسے تو بڑا کہتے ہیں اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے مطیع، اور ادھر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس مہینے میں جنگ منع تھی، موقع ملا تو آسر ہی نہیں کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ازالے کے لیے، نوفل بھاگ گیا تھا اور یہ جو 2 بندے قیدی تھے، بغیر کسی شرط کے آپ نے ان کو رہا بھی کیا، اور وہ جو عمر حضرمی مارا گیا تھا اس کے لواحقین کو انہی کے ذریعے پیغام بھیجا کہ میں تمہیں اس کی بلڈ منی یعنی دیت دوں گا، 100 اونٹ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پہ کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مکہ والوں نے بہرحال یہ پروپیگنڈا کیا مسلمانوں کے خلاف، تو اس پر پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ احکام نازل ہوئے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں میں لڑائی منع، اور مسلمانوں نے ایسا کیا، یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ چھاج تو بولے، چھلنی کیوں بولے، جس کے اپنے 900 چن۔ یہ بھول گئے کہ انہوں نے، خانہ کعبہ بھی تو حرمت والی جگہ تھی، مکہ حرمت والا شہر تھا، انہوں نے وہاں پر صحابہ کرام کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے، اور خود رسول اللہ کو معاف نہیں کیا
قتل کرنے کی سازشیں کی، حملے کیے، لہٰذا یہ بات نہیں کر سکتے، ان کو اعتراض کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ آپ اپنی کارروائی جاری رکھیں۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان خود اب اپنے قافلے کے ساتھ شام سے واپس پلٹ رہا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح یہاں سے یثرب سے مدینہ سے نکلے، 313 صحابہ کرام کو لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، ہجرت کا دوسرا سال تھا، اور پھر کیسے بدر پر پہنچے اور کیسے لڑائی ہوئی، یہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔